نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس کا عنوان نعت تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی پڑھی تھی، بلند خوانی بھی آپ کے سامنے کی تھی، الفاظ معانی بھی ہم نے کیے تھے، اور ساتھ میں تدریسی مقاصد بھی ہم نے پڑھے تھے۔ آج کا عنوان ہمارا نعت ہی ہے، لیکن اس کی آج ہم نے جو سرگرمیاں کرنی ہیں وہ مشقی سوالات ہیں، سوال جواب ہیں، اور اس کے اندر جو فل ان دا بلینکس خالی جگہ ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ ہم آج اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے، اس نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا جاؤں گا، اس سے پہلے آپ بھی اپنے ساتھ کاپی اور پینسل ساتھ میں لے لیجئے تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور بعد میں آپ کو یاد کرنے میں دقت نہ ہو۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، اس نعت کے شاعر کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ اس کا جواب ہم یوں دیں گے، نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا سوال ہم نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا۔ پہلا سوال ہے، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ تو ہم نے اس کا جواب یوں دیا، نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ اسی طرح ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، نعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہم یہ لکھیں گے، نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ اسٹوڈنٹس، دوسرا سوال، نعت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم نے یوں لکھا، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، کیا کہلاتی ہے؟ نعت کہلاتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سے کیا مراد ہے؟
سوال نمبر 3 ہے بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سے کیا مراد ہے؟ اس فقرے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے تمام انبیاء کرام سے بلند ہے، تمام انبیاء کرام سے اونچا ہے۔ تو اس کو ہم یوں لکھیں گے، اس فقرے سے مراد تمام انبیاء کرام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے سب سے اونچا ہے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا سے مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمام انبیاء علیہم السلام سے اونچا ہے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا سے مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام انبیاء علیہم السلام سے اونچا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، تیسرے سوال کا جواب انہوں نے لکھا ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا سے مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام انبیاء علیہ السلام سے اونچا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت میں کون کون سے 2 مصرے بار بار آئے ہیں؟ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4 ہے، نعت میں کون کون سے 2 مصرے بار بار آئے ہیں؟ تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اس نعت میں جو بار بار فقرے جو دہرائے گئے ہیں وہ ہیں نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر۔ تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے، نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر۔
نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر۔ یہ دو فقرے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں اس نظم کے اندر، نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر۔ یہ اسٹوڈنٹس، اس نعت میں جو آخری سوال ہے وہ ہے، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ نعت میں شاعر نے زمین کے ذرے اور فلک کے تارے چمکنے کی بات کی ہے۔ تو ہم لکھیں گے زمین کے ذرے اور فلک کے تارے چمکنے کی بات کی ہے۔ اس طرح سے ہمارے 5 سوال مکمل ہوئے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ان سوالات کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ اس کا جواب یوں دیا ہم نے، نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ سوال نمبر 2، نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، بلند نبیوں میں نام ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا ہم نے یوں دیا، بلند نبیوں میں نام ان کا سے مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام انبیاء علیہ السلام سے اونچا ہے۔ اور سوال نمبر 4 ہے، نعت میں کون کون سے 2 مصرع بار بار آئے ہیں؟ تحریر کریں۔ تو اس نعت میں جو بار بار 2 مصرع آئے ہیں، نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر۔ سوال نمبر 5، نعت میں شاعر نے حضور کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ تو وہ 2 چیزیں ہیں، زمین کے ذرے اور فلک کے تارے چمکنے کی بات کی ہے۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے،
درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کیجئے۔ اس میں پہلا جو مصرع ہے وہ ہے وہ حق کی باتیں ڈیش والے، وہ حق کی باتیں ڈیش والے۔ تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ بتانے۔ کیا آئے گا؟ بتانے۔ وہ حق کی باتیں ڈیش بتانے والے۔ اگلا مصرع ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہمارے۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ نبی ہمارے۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ تیسرا فقرہ ہے ہمارے پاس فلک سے اونچا ڈیش ان کا۔ فلک سے اونچا ڈیش ان کا۔ تو یہاں پر آئے گا مقام۔ فلک سے اونچا مقام ان کا۔ مقام ان کا۔ چوتھا مصرع ہمارے پاس ہمارے ہادی خدا کے ڈیش۔ ہمارے ہادی خدا کے ڈیش۔ یہاں پر آئے گا پیارے، خدا کے پیارے۔ ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ اور ہمارے پاس آخری جو مصرع ہے وہ ہے انہی کی خاطر ڈیش رہے ہیں۔ انہی کی خاطر، انہی کی خاطر، انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ڈیش رہے ہیں۔ دمک۔ کیا لکھیں گے؟ دمک۔ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں۔ تو یوں ہمارا یہ بھی سوال مکمل ہوتا ہے۔ اس کو ایک بار میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کیجئے۔ پہلا مصرع جو ہے وہ حق کی باتیں خالی جگہ والے، وہ حق کی باتیں بتانے والے۔ دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہمارے۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ تیسرا فقرہ ہمارے پاس فلک سے اونچا ڈیش ان کا مقام۔ فلک سے اونچا مقام ان کا۔ اور چوتھا مصرع ہے ہمارے ہادی خدا کے ڈیش، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ اور ہمارے پاس آخری جو مصرع ہے انہی کی خاطر، انہی کی خاطر رہے ہیں، ڈیش میں کیا آئے گا؟ دمک۔ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں۔ اور اس میں اس لیکچر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم آخری سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا جو آخری سوال ہے دلدل الفاظ کے متضاد یعنی کہ الٹ لکھیں۔ یہ سوال ہم کر کے آج کا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر کریں گے۔ تو سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، سوری 3 درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ
لکھیے. تو ایک طرف ہم یہاں پر الفاظ لکھیں گے اور ایک طرف جو ہم یہاں پر لکھیں گے متضاد. تو پہلا لفظ ہمارے پاس ہے خوش نمائی. تو اس کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا بدنما. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس پھول اور اس کا الٹ لکھیں گے کانٹے. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے بہار اور اس کا جو الٹ ہے متضاد ہے وہ ہے خزاں. اور ہمارے پاس آخری جو لفظ ہے وہ ہے رات اور اس کا الٹ ہوگا دن. تو اسٹوڈنٹس ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے. ایک بار دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. میرے پاس 4 الفاظ ہیں ان کے ہم نے متضاد بھی لکھے ہیں. پہلا لفظ ہے خوش نمائی, اس کا الٹ لکھا ہم نے بدنمائی. پھر دوسرا لفظ ہے پھول, اس کا ہم نے متضاد لکھا کانٹے. تیسرا ہے بہار اور اس کا جو ہم نے متضاد لکھا وہ ہے خزاں. اور آخری جو لفظ ہے ہمارے پاس رات, اس کا ہم نے لکھا الٹ دن. تو یوں ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ.